اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے چھوٹا سا کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، مجھے پنجتن سے پیار ہے، میں غلام رسول ہوں۔ زہرا کے لالوں کو سلام، قربان جاؤں حسن اور حسین پر، علی مولا علی مولا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف نعروں تک ہی ہے یا آپ کی عملی زندگی، آپ کی ظاہری زندگی میں بھی اس کا کچھ عمل دخل ہے، یا جمعرات کو منگل کو کوئی ایک دن سال میں مہینے میں ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیا جب تین چار اکٹھے ہوئے، بیٹھے، تھوڑی دیر ذکر کیا اور اس کے بعد یہ نعرے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہیں غلام ہیں رسول غلام ہیں، تو اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ بیٹھے، اکٹھے چائے پی اور چلے گئے۔ پھر جا کے وہی گانا، وہی بجانا، وہی فلمیں، وہی ڈرامے، وہی فحاشی، اور نہ فجر کی نماز کا پتہ، نہ ظہر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ پیار صرف نعروں تک ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے لگائیں گے، بھائی زبان سے کہہ دیا میں غلام رسول ہوں تو یہ ہو گیا۔ میرا اصل موضوع کہ ہم وسیلہ دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ وسیلے میں کیا ہے؟ یا پروردگار اماں زہرا کے صدقے میرے بیٹے کو جاب دے دے، میرا بیٹا پاس ہو جائے، ہمیں بیٹا دے دے، ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں بنگلہ دے دے۔ دنیا مانگ رہے ہیں، کیسے ہو یار آپ؟ اس اماں کا واسطہ دے کے تم دنیا مانگ رہے ہو، جنہوں نے تو دنیا مانگی نہیں۔ اس اماں کے دھاگے باندھ کے درباروں پہ اور صدقے ڈال کے تم منتیں مانگ رہے ہو۔ جس اماں کا بال تو آسمان نے نہیں دیکھا، پاؤں کی چاپ زمین نے نہیں سنی، اور منتیں مانگ رہے ہو، دنیا مانگ رہے ہو، جائیداد مانگ رہے ہو، اولاد کے لیے کشادگی مانگ رہے ہو۔ سنو، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ انہوں نے بھی منتیں مانگی، اور کیا مانگی؟ 3 روزوں کی منت مانگی اپنے بیٹوں کے لیے، شہزادوں کے لیے 3 روزوں کی منت مانگی، اور وہ بھی بھوکے رہ کے رکھے۔ پہلے دن کا کھانا یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، دوسرے دن یتیم کو دے دیا، تیسرے دن قیدی کو دے دیا، اور 3 دن بھوکے رہ کے روزے رکھے۔ 3 روزے رکھے، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، اگر افطاری میں کچھ ہے تو وہ دے دیا۔ اس کے صلے میں کیا ملا؟ صبر میں کیا ملا؟ میرے رب نے قرآن اتار دیا میرے نبی کے گھرانے پہ، حضرت فاطمہ پہ، اماں زہرا پہ،
اماں طاہرہ پہ، اماں بطول پہ قرآن اتار دیا، قرآن پوری سورۃ الدخر 76 نمبر سورت، سپارہ نمبر 29، اس کی ایک آیت 8 نمبر آیت سنو میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دے سکتے ہو اپنے منہ کا نوالا کسی کو؟ خود پیٹ بھرا بھی ہو تو نہیں دیں گے ہم، لیکن وہ اماں جس نے ایک دن مسکین کو دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، دوسرے دن سحری نہیں ہے، پانی کے ساتھ روزہ رکھا، افطاری کے لیے 2 روٹیاں ہیں، لیکن دروازے پہ صدا آتی ہے یتیم ہوں، کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا، تیسرے دن پانی کے ساتھ روزہ رکھا، افطاری میں وہی 2 روٹیاں، صدا آتی ہے بدر کا قیدی ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو، روٹیاں اٹھائیں اور اس کو دے دی، اور وہ تو بھوکے رہے، 3 دن بھوک برداشت نہ ہوئی تو اماں فاطمہ نڈال ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن یہ صورت بھیج دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اتنا خوش ہوا۔ دے سکتی ہو؟ کیا اس آیت پہ عمل کر سکتے ہو؟ تو پھر نعرے لگاؤ کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، خالی نعروں تک نہ رہو۔ وہ شہزادے جنہوں نے شہادت قبول کر لی، اپنی پوری اولاد کو شہید کروا لیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اچھا آپ لوگ بتاؤ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو؟ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن ہم نے نہیں کھولنا، حدیث ہم نے نہیں پڑھنی، سنت ہم نے نہیں اپنانی، تو پھر کیسے ہم کہیں کہ ہم غلام رسول ہیں؟ کیسے ہم کہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں؟ بھائیو سوچو سوچو سوچو، دنیا نہ مانگو، مانگنی ہے تو ان سے آخرت مانگو، آخرت مانگو، کیونکہ آخرت کے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو، نہیں مانگی انہوں نے، لیکن آخرت تو اللہ نے ان کو دے دی ہے۔ میرے نبی کو جنت مل گئی، جنت میرے نبی کی ہے، حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مانگنی ہے تو ان سے آخرت مانگو، دنیا نہ مانگو، دنیا تو چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی بڑی ہے، مانگنی ہے تو ان سے آخرت مانگو، کی تعلیمات پہ عمل کرو، ساری رات کھڑے ہو کر جنہوں نے عبادتیں کی ہیں، آج ہم لوگ صرف نام تک کہ میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں پنجتن کا غلام ہوں، افسوس، صرف نعرے لگا دی اور کہہ دیا کہ ہم مکمل مسلمان ہو گئے۔ نہیں، اس بات پہ سوچو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی عاشق رسول ہو۔ آج مسلمان کیوں اتنا گر چکی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی، ہم نے ان کی تعلیمات چھوڑ دی، ہم فقط نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، فقط نام کے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، توبہ کرو، پچھلوں پر توبہ کرو اور آئندہ زندگی میں نیک کام کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھ کر ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھو، پتہ چلے